مولاي صل وسلم دائما ابدا. الحمدللہ دورہ تفسیر القرآن کا آج 40واں سبق ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا جملہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ظاہر کر دیں میں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. ان الفاظ مبارکہ سے ہم نے یہ استدلال کیا تھا کہ اللہ فرماتا ہے وہ پہلا قبلہ جس پر تم تھے وہ ہم نے بنایا تھا. لیکن سارا قرآن پڑھ لیجئے، کسی جگہ آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ اللہ نے کہا ہو کہ نماز پڑھتے وقت بیت المقدس کو قبلہ بناؤ. یہ نظر نہیں آئے گا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے بنایا تھا قبلہ. پتہ چلا وہ اللہ نے بتایا تھا، بنایا تھا وایا رسول نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعہ بنایا اللہ نے تھا. تو وحی کی قسمیں بن گئیں دو. ایک وہ وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور ایک وہ وحی جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے. جس کی تلاوت کرتے ہیں اسے کہتے ہیں وحی مطلوب یا وحی جلی، اور جس کی تلاوت نہیں کرتے اسے کہتے ہیں وحی غیر مطلوب یا وحی خفی. اس پر میں نے کل کے سبق میں کچھ آیات مبارکہ اور بھی تلاوت کی تھیں جس سے ثابت ہوا کہ وحی خفی بھی ہوتی ہے. اب اس مضمون کی 5ویں آیت شروع ہوتی ہے. نکالیے 9واں پارہ سورۃ انفال آیت نمبر 7. نکل گئی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہے. وہ دو گروہ کون کون سے تھے؟ ایک لشکر کافروں کا اور ایک قافلہ. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹا بھی نہ چبھے، یعنی قافلہ. لڑائی میں تو زخم لگتے ہیں نا. اب اللہ فرماتا ہے ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا. وہ وعدہ کہاں موجود ہے؟ سارا قرآن پڑھ لیجئے، قرآن میں اس وعدے کا ذکر نہیں. یہاں ذکر ہے ہم نے وعدہ کیا تھا، اس وقت کو یاد کرو. تو وہ وعدہ کیسے ہوا تھا؟ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کے ذریعہ. پتہ چلا کہ وحی خفی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب نکالو اسی سورہ انفال کی
آیت نمبر 9، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری فریاد کو سن لیا اور فرمایا انی ممدکم، کہ بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بے الف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد میں کرنے والا ہوں، 1000 فرشتے کے ذریعے، مردفین جو قطار بنا کر آئیں گے۔ یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ پتہ چلا، مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن کرتا کسی نہ کسی وسیلے اور ذریعے سے ہے۔ مدد اللہ نے کی، لیکن کس کے ذریعے؟ 1000 فرشتوں کے ذریعے۔ ایک یہ ثابت ہوا، اور دوسرا یہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، یہ کہاں فرمایا تھا؟ قرآن میں ہے کسی جگہ؟ لیکن یہاں فرمایا کہ میں نے اس وقت تم سے کہا تھا انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا۔ فرمایا میں نے تھا، قرآن میں تو نہیں ہے کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں گا، فکر نہ کرنا۔ اللہ ماضی کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ پتہ چلا اللہ نے کہا تو تھا، لیکن کہا بذریعہ رسول تھا، اور رسول کے ذریعے رسول پر وحی آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا، تو پتہ چلا کہ وحی خفی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جو منکرین حدیث ہیں، یہ وحی خفی کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وحی خفی نہیں ہوتی، وہ جو کچھ ہے یہی قرآن ہے۔ نہیں، قرآن بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت فرمانے والا، قرآن کا مطلب بیان کرنے والا رسول بھی ہے۔ رسول کو نکال کے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ چلیے اب نکالیے 26واں پارہ، سورۃ فتح، آیت نمبر 27۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب۔ وہ خواب کیا تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهِ، کہ بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا، آمنین، امن کی حالت میں، محلقین رؤوسکم، اس حال میں کہ تم اپنے سروں کا حلق کرانے والے ہوگے، ٹینڈ کرانے والے ہوگے، ومقصرین، اور اس حال میں کہ تم بال چھوٹے کروا رہے ہوگے، لا تخافون، ڈرنا نہیں، لا تخافون، ڈرنا نہیں، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، بس اللہ نے جانا، ظاہر فرما دیا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نزدیک آنے والی فتح بھی مقرر فرما دی۔ وہ سرکار گئے تھے نا عمرے کے لیے، خواب دیکھا تھا نا سرکار نے، پھر حدیبیہ سے واپس آ گئے، اب اگلے سال گئے تو یہ خواب پورا ہوا نا، اگلے سال گئے، پھر اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے تمہارے لیے فتح قریب کر دی، فتح مکہ بھی قریب آ گئی۔ اس آیت پر غور کرو، پتہ یہ چلا کہ یہ وعدہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خواب میں ہوا تھا۔ دیکھو
لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کا سچا خواب، حق والا خواب سچا کر دیا۔ یہ خواب آیا تھا نبی کریم علیہ السلام کو، وحی جلی نہیں تھی، جبریل کو آیت لے کر نہیں آیا تھا۔ پتہ چلا کبھی کبھی نبی کریم علیہ السلام پر وحی خواب کی صورت میں بھی نازل ہوتی تھی۔ 8ویں آیت۔ ایک مرتبہ تفصیلی بحث تو انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی سورہ تحریم میں انشاءاللہ العزیز، اگر اللہ کو منظور ہوا وہاں تک پہنچ گیا تو تفصیلی بحث یہاں پر آئے گی۔ سورہ تحریم آیت نمبر 3، 28واں پارہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ محترمہ امہات المؤمنین میں سے کسی ایک سے راز کی ایک بات بیان فرمائی۔ جب راز کی ایک بات بیان فرمائی تو اس زوجہ محترمہ نے سرکار کا یہ راز اپنی ہی ایک سوکن کو جو سہیلی بھی تھی ان کو بتا دی، سرکار کے راز کی بات۔ اب اللہ اس کو بیان فرماتا ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات بیان فرمائی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھیں آگے، وَأَظْهَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اسے اپنے نبی پر ظاہر فرما دیا، لو بھی تمہاری بات جو ہے راز آؤٹ ہو گیا ہے۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اس زوجہ محترمہ کو اس کا کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ حصہ سے آنکھ بند فرما لی، چشم پوشی فرما لی۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پھر جب نبی کریم علیہ السلام نے اس کو یہ بتایا نا کہ تو نے یہ کیا ہے، قالت، حیران ہو کے کہنے لگی، من انبأک ھذا، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو اللہ نے جو علیم ہے خبیر ہے اس نے بتایا ہے۔ اب یہ قرآن کی صراحت ہے، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے کس نے بتایا؟ علیم و خبیر نے بتایا۔ یہ سرکار اپنی زوجہ محترمہ سے کہہ رہے ہیں۔ سارا قرآن پڑھ لیجئے، قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہو محبوب تیری بیوی نے راز آؤٹ کر دیا ہے، یہ کہیں آیت نہیں۔ بتایا ہے اللہ نے، لیکن کس طرح بتایا؟ وحی خفی کے ذریعے۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 8۔ نبأنی العلیم الخبیر۔ اچھا، جب یہ بات ثابت ہو گئی، اب ہم اس مسئلے کو اور نوعیت میں بیان کرتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، یہ چیزیں جو آپ یہاں سے سن رہے ہو نا، اللہ کا فضل ہے، آپ کو کہیں اور سے مشکل سے ملیں گی۔ مجھے کوئی سارے علماء کا علم تو نہیں ہے نا، اس کے فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا ایک اوپر والا بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں تک میرا علم ہے نا، اس طرح یہ سارا مضمون اکٹھا آپ کو کسی اور جگہ سے نہیں ملے گا، اس لیے آپ مہربانی فرما کر اس کو ضائع نہ کیجئے، اس کو محفوظ کر لیجئے۔ اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا کہ رسول پر ایک وحی خفی بھی آتی ہے، اور وحی خفی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، تو اب رسول اللہ کا حکم ماننا، یہ اللہ کا حکم ماننا ہے۔
نبی کریم علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے؟ مطاع، جس کی اطاعت کی جائے، مطاع، فرما روا۔ سرکار کی حیثیت کیا ہے؟ وحی خفی کی وجہ سے مطاع کی اور فرما روا کی۔ اس پر قرآن پاک کی چند آیات سن لیجیے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کو ہوا میں نہیں ڈانگیں چلاتے، ہمارے پاس پختہ دلائل ہے، اور دلائل بھی قرآن شریف کے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی صحیح سنت مبارکہ کے۔ پارہ 3 سورۃ آل عمران نکالو بھائی، آیت نمبر 31۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل، محبوب کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فاتبعونی، تم میری پیروی کرنی ہوگی، میرے فرما بردار بن جاؤ، میری اتباع کرو۔ دیکھ لو نبی کریم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ کیوں؟ میں مطاع ہوں، میں فرما روا ہوں، میری اتباع کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، پہلے تم اللہ سے محبت کرتے تھے، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ قرآن کی یہ آیت بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس کائنات میں حکم دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سرکار ہمارے جیسے نہیں ہیں، وہ حکم دینے کے لیے آئے، ہم حکم ماننے کے لیے آئے۔ اب اگلی آیت بھی پڑھ لیجئے، آیت نمبر 32 بھی۔ قل اطیعوا اللہ، محبوب کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، وہ تمہارا مالک ہے، تمہارا پروردگار ہے، تم کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ تمہیں رزق دے رہا ہے، اس کی بات مانو، اس کا حکم مانو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والرسول، اور رسول کا بھی حکم مانو۔ کیوں جی؟ حاکم تو ایک ہے نا؟ ہاں ایک ہی ہے، حاکم ایک ہے، کون؟ اللہ۔ اصل حاکم کون ہے؟ اللہ۔ لیکن رسول اللہ کا حکم کیوں ماننا ہے، ان کی اتباع کیوں کرنی ہے؟ کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے وایا محبوب دیا ہے، اس لیے رسول اللہ کی اطاعت جو ہے یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، نہیں مانتا منافق منہ پھیر لے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ نو بھی کافراں نال پیار کوئی نہیں، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا کافروں سے، منکروں سے۔ اب نکالو جی سورۃ النساء، آیت نمبر 13۔ تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ کی حدیں، اللہ نے کچھ بارڈر مقرر کیے ہیں، اس کو کراس نہیں کرنا۔ جس طرح بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے ہم اپنا بارڈر کراس نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ نے کچھ بارڈر مقرر کیے ہیں، حدیں ہیں۔ تلک حدود اللہ، ان کو کراس مت کرنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ عجیب تماشا ہے، وہابیہ کہہ دیتے ہیں نہیں رسول اللہ کی، کہ اللہ رسول اللہ، یہ نہیں کہنا، صرف اللہ کہنا چاہیے۔ بھئی ہم تمہاری مانیں یا قرآن کی مانیں؟ دیکھو نا قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، آگے وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر ہوگا کیا؟ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔
تو بھئی رسول اللہ مطاع ہے نا، ہم نے اللہ کو کہاں دیکھا ہے؟ ہمیں اللہ کا پیغام تو سوائے نبی کریم علیہ السلام کے کسی اور سے نہیں نہ ملا۔ صحابہ سے ملا ہے تو ان کو کس سے ملا تھا؟ سرکار سے ملا تھا۔ تو سرکار کی ہم اطاعت کریں گے تو اللہ ہمیں جنتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اگلی آیت بھی پڑھ لو ساتھ ہی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سورۃ نساء آیت نمبر 14۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے بارڈروں کو کراس کر دے، حدوں کو پھلانگ لے، حدوں سے بڑھ جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ تو رسول کی نافرمانی بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ کیوں؟ اس نے رسول کی حیثیت کا انکار کیا ہے۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، وہ جو وہابیت کے معمار اول شاہ اسماعیل دہلوی نے کہا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کا نام محمد علی ہے کسی چیز کا مختار نہیں، وہ باتیں ٹھیک ہیں یا یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ یہ اللہ کا قرآن صحیح ہے۔ چلیے جی، سورہ نساء آیت نمبر 64، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ جتنے بھی رسول آئے ہیں کیوں آئے ہیں؟ وہ اپنی بات منوانے کے لیے آئے ہیں، نافرمانی کروانے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ راضی تب ہوگا جب اس کے رسول کی بات کو مانا جائے گا۔ 5 آیتیں، چھٹی آیت یہی سورہ نساء آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی ہے۔ جس نے رسول اللہ کا کہا مانا ہے اس نے اللہ کا کہا مانا ہے۔ یہ دیکھو کیا شان بیان ہو رہی ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو بلایا، بات سنو، وہ کس کی بات سن کے آیا؟ سرکار کی۔ اس نے کس کی اطاعت کی؟ سرکار کی۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ یہ اللہ کی بات کو مانا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے بھی ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ آپ لوگ پراپرٹی کا کرتے ہو سودا، کوئی مکان خریدا ہے، کوئی پلاٹ خریدا ہے، کوئی زمین خریدی آپ نے۔ اس سودے کے 2 طریقے ہیں۔ کبھی کبھی گاہک اصل مالک کی ملاقات ہو جاتی ہے، جو اصل مالک ہے۔ اصل مالک اپنی ڈیمانڈ بتاتا ہے، یہ آگے سے کچھ کہتا ہے، سودا ڈن ہو جاتا ہے تو تحصیلدار کے سامنے اصل مالک رجسٹری پر سائن کر دیتا ہے، سودا ڈن ہو گیا۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اصل مالک ہوتا ہے گھر میں، وہ کسی کے نام مختار نامہ لکھ دیتا ہے۔ اب مالک تو ہے گھر میں، جس کے نام مختار نامہ ہے نا، گاہک وہ ڈھونڈتا ہے، سودا وہ کرتا ہے، تحصیلدار کے سامنے سائن وہ کرتا ہے۔ تو مختار نامہ جس کے نام ہے نا اسے کہتے ہیں مختار عام۔ مختار عام کا گاہک ڈھونڈنا، مختار عام کا پیسے لیس کرنا، مختار عام کا سائن کرنا، یہ اصل میں جو اصل مالک ہے نا اسی کا سائن کرنا سمجھا جاتا ہے، اسی کا سودا کرنا سمجھا جاتا ہے۔ اب اس آیت کو سمجھو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ سے سودا کیا ہے نا اس نے اصل میں اللہ ہی سے سودا کیا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر اتم ہے۔ رسول کا بولنا اللہ کا بولنا، رسول کا کہنا اللہ کا کہنا، اور رسول کے ذریعے اللہ جب سودا کرتا ہے تو رسول کا سودا کرنا اللہ ہی کا یعنی سودا کا لفظ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے سودا کیا ہے۔ کیا چیز مومنوں نے بیچی، اللہ نے کیا لی؟ مومنوں نے جانیں دیں، اللہ نے جواب میں کیا دیا؟ جنت۔ پیچھے لکھوا چکا ہوں میں۔ اب کرو 26واں پارہ۔ چلو پہلے 59 آیت نمبر 59 نکال لو اسی پارے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو اور کہا مانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کا کہا مانو۔ صاحبان امر جو ہیں ان سے تمہارا کبھی نہ کبھی جھگڑا ہو سکتا ہے، یہ حکومتوں سے ہو جاتا ہے نا جھگڑا۔ جب جھگڑا ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے پھر کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو واپس پلٹاؤ بات کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ واپس پلٹاؤ رسول اللہ کی طرف۔ بھی اللہ کی طرف تو بات پلٹانی ہے کیونکہ وہ حاکم ہے، مالک ہے، اور رسول اللہ کی طرف کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اصل نائب رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ فرما روا بن کے تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ رسول کی طرف بات کو لوٹاؤ۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور اسی کا انجام سب سے اچھا ہے۔ اچھا اس آیت پر ذرا دوبارہ غور کرو۔ 3 کے حکم ماننے کا آرڈر ملا ہے، اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والیان امر، اولی الامر۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نا تو اس سے پہلے اطیعوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، آگے واطیعوا الرسول۔ جب رسول پاک کا بھی ذکر آیا تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ اطیعوا۔ اور جب اولی الامر کی بات آئی تو یہاں اطیعوا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل اطاعت اللہ کی ہے اور اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے سرکار کی اطاعت ہے۔ دونوں کے ساتھ لفظ اطیعوا آیا، لیکن جب اولی الامر کی باری آئی تو یہاں لفظ اطیعوا نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اطاعت اگر کرنی ہے تو رسول اللہ کے حکم کے تحت کرنی ہے۔ اگر یہ کوئی حکم ایسا دیں والیان سلطنت، یہ حکمران ایسا حکم دیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو پتہ چلا اللہ تو ہے ہی اللہ، وہ حاکم ہے، مالک ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو اپنا مطاع ماننا پڑے گا، اپنا فرما روا ماننا پڑے گا۔ 26واں پارہ سورۃ فتح، آیت نمبر 10۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے تھے، حدیبیہ کے میدان میں ایک درخت کے نیچے بیعت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک جن لوگوں نے تیری بیعت کی ہے، انما یبایعون اللہ،
اصل میں انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کا تعلق کیا ہے۔ اصل وہ ہے، لیکن اس کے نائب اکبر نائب اعظم اس کے پیارے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بیعت ہو رہی تھی تو بیعت کا طریقہ کیا تھا؟ صحابی جو بیعت کرنے والا تھا نا، اس کا ہاتھ تھا یوں نیچے، سرکار کا ہاتھ تھا اوپر، یوں بیعت ہو رہی تھی۔ اب ذرا آگے پڑھیے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اللہ کا ہاتھ کہاں تھا؟ وہ تو رسول اللہ کا ہاتھ تھا، لیکن رسول اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ان کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے، ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، ان کا بولنا میرا ہی بولنا ہے، ان کا روکنا میرا ہی روکنا ہے۔ پتہ نہیں بعض لوگ کس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس عظمت کے منکر ہو جاتے ہیں۔ چلیے آگے، 22واں پارہ سورۃ احزاب، آیت نمبر 36۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک پھپھی زاد ہمشیرہ تھی، جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ یہ جو زید ہے نا، جس کو سرکار نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تیری شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ حضرت زینب نے سنا تو نہ کر دی، اور یہ نہ کرنا ان کا حق تھا، یہ نہیں کہ حق نہیں تھا، کیونکہ ہر عورت کو حق ہے چاہے تو پیغام قبول کرے، چاہے تو پیغام قبول نہ کرے، یہ حق تھا ان کا۔ لیکن دوسری طرف دیکھو نا، پیغام کس کا تھا؟ پیغام کس کا آیا تھا؟ کس نے کس کے لیے پیغام بھیجا تھا؟ پیغام بھیجا تھا نبی کریم علیہ السلام نے، انہوں نے نہ کر دی، میں نہیں کرتی اس کے ساتھ شادی، میں سیدانی ہوں، عبد المطلب کی پوتی ہوں، اور یہ آزاد کردہ غلام ہے، میں تو شادی نہیں کرتی۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب فیصلہ کرے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، تو انہیں اپنے معاملہ میں پھر کسی چیز کا اختیار نہیں رہتا۔ جب اللہ رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو عورت کا اختیار ختم، نہ مرد کا اختیار نہ عورت کا اختیار۔ پتہ چلا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے اختیار کے سامنے اپنے اختیار کی نفی کرے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مختار نہیں، قرآن یہ کہتا ہے مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے اختیار کی نفی کر کے رسول اللہ کا اختیار تسلیم کرے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نہ حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ شک وہ سری گمراہی کے اندر جا بہکا ہے سری گمراہی کے اندر۔ یہ آیت بھی کیا کہہ رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حاکم ہیں، فرما روا ہیں، یہ آج کے حاکم جو ہیں ان سے نافرمانی کی جا سکتی ہے۔ روز نہیں اشارہ توڑ کے تم نکل جاتے، وہ بھی حاکم ہے نا، جو اشارے پر کھڑا ہے، آگے نہیں جانا، رک جاؤ، چلو بھائی، اشارہ توڑ کے نکل جاتے ہو، بے ایمان نہیں ہوتا بندہ۔ لیکن رسول اللہ کا حکم ہو تو پھر بندہ نہ کر جائے، فقط ضل ضلالا مبینا۔ چلو جی 5واں پارہ آیت نمبر 65 سورہ نساء۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ
یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب پیارے، اب مجھے تو تیرے رب کی قسم ہے، انداز دیکھو، محبوب پیارے مجھے تو تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مومن نہیں بن سکتے یہ لوگ جب تک کہ آپس کے جھگڑوں میں تیرا حکم نہ مانے، تجھے حاکم نہ مانے۔ جب تک یہ تجھے حاکم نہیں مانے نا اپنا، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے۔ اچھا، مومن کون ہے جو رسول اللہ کو اپنا حاکم مانے؟ یہ قرآن ہے نا۔ اور حاکم با اختیار ہوتا ہے کہ بے اختیار ہیں؟ با اختیار ہوتا ہے نا۔ تو الحمدللہ ہم مصطفیٰ علیہ السلام کو با اختیار حاکم مانتے ہیں، بے اختیار حاکم نہیں مانتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آج روز کورٹوں میں فیصلہ ہوتا ہے، جج فیصلہ کرتا ہے۔ جب فیصلہ ہوتا ہے ایک کے حق میں اور ایک کے خلاف، جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے نا وہ کہتا بلے بلے جج دی، بلے بلے پاویں رشوت ہی دی ہو، چاہے سفارش کرائی ہو، وہ کہتا بلے بلے جج کی کیا بات ہے۔ اور جس کے خلاف ہوتا ہے فیصلہ، انہیں کہتا ہے بیڑا غرق اس جج دا، انہیں وڈی کھا لئیے، انہیں سفارش من لئیے، کوئی انہوں جرنیل اپروچ کر گیا ہے، مارے گیا، میں انہیں بیڑا غرق ہو جائے دا۔ ہوتا ہے نا ایسے ہی۔ آج کے ججوں کے بارے دل میں جو مرضی سوچو، کوئی فتویٰ نہیں لگتا، بلکہ پٹیشن دائر ہو جاتی ہے، ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، سپریم کورٹ کے اندر اپیل دائر۔ لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کیسے حاکم ہیں؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ محبوب تمہیں حاکم مانے کیسا؟ پھر وہ نہ پاویں اپنے دلوں میں کوئی تنگی تیرے فیصلے کے بارے میں۔ تو نے فیصلہ خلاف کر دیا تو دل میں کڑن بھی آئی نا، آئے فیصلہ غلط ہو گیا، فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، تو وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مان لیویں تیرے فیصلے کو جیسا کہ مان لینے کا حق ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو ہمارا حاکم اور ہمارا فرما روا بنا کر بھیجا ہے۔ نکالو 28واں پارہ بھائی، سورۃ حشر آیت نمبر 7۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اچھا، یہ آیت جو ہے نا، نکل آئی نا آیت بھائی، یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہے۔ وہ خاص موقع کیا ہے کہ مال فے آیا تھا مدینہ شریف میں۔ مال کی کئی قسمیں ہیں نا، ایک ہے مال غنیمت جو جنگ کے بعد ملا، اور ایک ہے وہ مال جہاں جنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، مسلمانوں کا دبدبہ کام آ گیا، کافر لڑے بغیر مال چھوڑ کے چلے گئے، وہ ہے مال فے۔ تو اب اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کو رسول دے دے وے، جو دے دے وے لے لے، جس کو نہ دے وے، جس کو روک دے وے وہ رک جائے، بس تمہارا کام صرف رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اگرچہ یہ موقع خاص ہے لیکن حکم عام ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو کچھ بھی عطا فرمائیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع فرمائیں تم رک جاؤ۔ اب یہ ہوتی ہے دلوں پر حکومت، لوگوں کی حکومت ہے جسموں پر، لیکن میرے آقا کی حکومت ہے دل پر۔ میرے آقا نے حکم دیا روزہ رکھو، رکھ لیا روزہ، صبح سے کھانا پینا بند، بیوی کے پاس جانا بند، پاس ہے بیوی قریب ہی نہیں جاتے تم، کیوں؟ روکا ہے رسول نے ہمیں۔ دوسرے حکم دیویں تو کون مانتا ہے؟ اندر وڑ کے جو مرضی کر دے رہو۔
پانی کی پیاس بڑی لگی ہے، فریج اندر ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن مصطفیٰ کی حکومت ہے نا، ہے مسلمان کے سینے میں، تو فریج کھولتا بھی نہیں میرے مصطفیٰ نے روکا ہے، نہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تو یہ آیت بھی بتاتی ہے میرے مصطفیٰ جیسا حاکم اللہ نے دنیا میں کوئی بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اب پھر نکالو 9واں پارہ، سورۃ اعراف، آیت نمبر 156 اور 157۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک عرض کی تھی۔ وہ عرض کیا ہے؟ پیچھے ذکر آ رہا ہے نا، وہ آیت نمبر 155 میں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، یا اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک یا اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے، ہدنا الیک، تیری طرف رجوع کیا۔ اب یاد کرنا، وہ میں نے اہدنا الصراط الہدایت کے معنی جب لکھوائے تھے نا، تو اس کا ایک معنی تھا انابت رجوع، انا ہدنا الیک، یا اللہ ہم تیری طرف ہی رجوع کیے ہوئے ہیں نا۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، تم نے کہا ہے نا کہ یا اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں حسنہ لکھ دے، تو موسیٰ بات یہ ہے میرا عذاب جسے میں چاہوں دوں، میری مرضی، میرا عذاب جسے چاہوں دوں، ورحمتی واسعت کل شیء، لیکن فکر نہ کر میری رحمت نے ہر شے کو گھیر لیا ہے۔ تو یہ آج جب پڑھتے ہیں نا کہ میری رحمت نے ہر شے کو گھیر لیا ہے، تو ہم گناہگار بھی تو ہر شے میں داخل ہیں نا۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، اصل مالک اسے ہی مانتے ہیں، اصل حاجت روا، اصل مشکل کشا اسے ہی مانتے ہیں، باقی سب کو اسباب مانتے ہیں۔ ہم بھی ایک شے ہیں، تو اللہ کی رحمت ہمیں بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہے، دنیا میں بھی اسی کی رحمت کے سہارے جی رہے ہیں، قبر حشر میں بھی اسی کے رحمت کے سہارے ہم موجیں کریں گے۔ اب اللہ نے فرمایا تو نے کہا تھا نا یہ حسنہ ہمارے لیے لکھ، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو میں یہ ان قریب لکھوں گا حسنہ ان لوگوں کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور دیتے ہیں زکوٰۃ کو، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور ان لوگوں کے لیے یہ حسنہ لکھوں گا، حسنہ لکھوں گا جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ ہیں کون؟ یہ کن کے لیے حسنہ ہے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی کن کے لیے ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو غلامی کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ہے۔ امی وہ رسول جو دنیا میں کسی انسان سے نہیں پڑھا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ حسنہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اتباع کریں گے اس رسول کی جو غیب کی خبریں دینے والا ہے امی، کسی دنیا کے انسان سے نہیں پڑھا، دیتا غیب کی خبریں ہیں، کیونکہ جس سے پڑھتا ہے نا وہ غیب کی خبریں ان کو سکھاتا ہے، دیتا ہے۔ الذی، یہ وہ رسول ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم،
جسے لکھا ہوا پائیں گے یہ اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ وہ رسول کیا کرے گا؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ انہیں حکم دے گا معروف کا اور روکے گا ان کو منکر سے۔ معروف کہتے ہیں ہر اچھی بات کو، منکر کہتے ہیں جو ہر شریعت کے اندر بری بات ہو۔ یہ معروف کا حکم دے گا اور منکر سے روکے گا۔ اور اگلے الفاظ قابل غور ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ رسول ان کے لیے حلال کرے گا پاک چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر خبیث چیزیں رسول حرام کرے گا۔ یہ رسول کی اتھارٹی ہے، پاک چیزوں کو حلال کرے گا، خبیث چیزوں کو حرام کرے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتار دے گا ان پر سے ان کے بوجھ، جو ان کی پشتوں پر بوجھ لگے ہوئے ہیں نا، یہ ہمارا رسول پیارا محبوب وہ بوجھ بھی اتار دے گا۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ پھندے گلے کے جو ان پر پڑے ہوئے تھے نا، زنجیریں، جن زنجیروں نے ان کو جکڑے ہوئے تھے نا، وہ زنجیروں کو بھی یہ محبوب ہمارا کاٹ کے رکھ دے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو لوگ اس محبوب پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کریں گے اس نور کی جو نور اس کے ساتھ اترا ہے۔ وہ کون سا نور ہے؟ قرآن۔ جو قرآن کی اتباع کریں گے، اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ فلاح پائیں گے، کامیاب پانے والے ہوں گے۔ اب یہ آیت پکار پر کر کیا کہہ رہی ہے؟ نبی کے پاس اتھارٹی ہے کس چیز کی؟ طیبات کو حلال کرنے کی، اور اتھارٹی ہے خبائث کو حرام کرنے کی۔ حرام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے نا۔ حلال کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہ نائب ہیں، تو جس چیز کو رسول اللہ نے حرام کر دیا، سمجھ لو اس چیز کو اللہ نے بھی حرام کر دیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام مطاع ہیں، فرما روا ہیں، تبھی تو اپنی اتھارٹی استعمال کریں گے نا۔ کتنی آیتیں ہو گئی جی؟ 12 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ یہ جو لوگ نہیں مانتے، ان کے لیے میں ابو لالا مودودی صاحب کی ایک عبارت رکھ رہا ہوں۔ ماننا تو قرآن کو چاہیے، جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کسی اور کو کیا مانے گا؟ لیکن ہر ایک کا ہوتا ہے نا اپنے لیڈر کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ وہ اس آیت کو نقل کر کے نا مودودی صاحب پتہ کیا لکھتے ہیں؟ اس آیت کے الفاظ اس امر میں بالکل صریح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو تشریعی اختیارات، لیجسلیٹو پاورز عطا کیے ہیں۔ سرکار کے پاس یہ لیجسلیٹو پاورز ہیں، سرکار کے پاس یہ اختیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر و نہی اور تحلیل و تحریم صرف وہی نہیں ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، بلکہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام یا حلال قرار دیا ہے، اور جس چیز کا حضور نے حکم دیا ہے یا جس سے منع کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ارشادات سے ہے، اس لیے وہ بھی قانون خداوندی کا ایک حصہ ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے سنت کی آئینی حیثیت کہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کی پاور کیا ہے،
کئی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں فرمان رسول کو نہیں مانتے. ایک ہے کسی حدیث یا کسی راوی کو نہ ماننا، یہ الگ مسئلہ ہے، اور ایک ہے فرمان رسول کو نہ ماننا، وہ الگ مسئلہ ہے. کئی لوگ فرمان رسول کو ہی حجت نہیں مانتے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک تم فرمان رسول کو حجت نہیں مانو گے اتنی دیر تک تم مومن کامل کہلانے کے حقدار نہیں ہو. چلیے جی 10واں پارہ نکالیے، سورہ توبہ آیت نمبر 29. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان لوگوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے نہ ہی قیامت کے دن کو مانتے ہیں. جو اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کے دن کو نہیں مانتے، ان سے قتال کرو، لڑو. اور کس سے لڑنا ہے؟ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، جو رسول اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہ مانے ان سے لڑو. یہ اللہ کا حکم ہے. رسول کا فرمانا یہ اللہ ہی کا فرمانا ہے. رسول کو بے اختیار ماننے والوں سے لڑو، یہ اللہ فرماتا ہے. الحمدللہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق ان لوگوں سے لڑتے آئے ہیں، لڑ رہے ہیں جو مصطفیٰ کو بے اختیار مانتے ہیں. ان لوگوں سے لڑتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اے رسول تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے سفید چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. اللہ اور اس کے رسول نے اور جو سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، من الذین اوتوا الکتاب یعنی جن کو کتاب دی گئی، ان سے لڑو. جو نہیں تابع ہوتے ان سے لڑو. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں جزیہ نہ دیں اور اپنے آپ کو تمہارے سامنے ذلیل نہ سمجھیں، تمہیں عزت والا نہ سمجھیں، اتنی دیر تک ان سے لڑو. پتہ چلا رسول اللہ کا آرڈر دینا اتنا عظیم الشان ہے کہ جو رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں سمجھتا، اللہ کہتا ہے ان سے لڑو. کتنی آیتیں ہو گئی بھائی؟ 13. کوئی یاد بھی رہن گے کہ نہیں؟ چلو جی آیت نمبر 14، 18واں پارہ سورۃ النور آیت نمبر 51. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں، کیوں بلائے جائیں؟ لیحکم بینہم، تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے. ان یقولوا، وہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. رسول فیصلہ کرے گا، ہم سنیں گے بھی، ہم مانیں گے بھی. اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، مراد کو پہنچے ہیں. کون مراد کو پہنچے ہیں؟ جو نبی کریم علیہ السلام کے فیصلے کو مانتے ہیں. اب اسی تھوڑا سا پہلے آ جائیے، آیت نمبر 47 اور 48. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو اور مانا رسول کو اور ہم نے اطاعت بھی کی. پہلا دعویٰ یہ کیا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذالک، پھر یہ اقرار کرنے والوں میں سے ایک گروپ اپنے دعوے سے پھر گیا، وعدہ کرنے کے بعد اپنے اس قول سے پھر گیا. اللہ کہتا وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ بے ایمان ہیں،
اے مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب یہ بلائے جاتے ہیں نا اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو جبھی ان کا ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میں نے پہلے آیت لکھوائی، آیت نمبر 51، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، اور جو منافق ہوتا ہے سرکار کا حکم سن کے کہتا ہے اسی نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں سے رکھے جو سرکار کے فرمانے کے مطابق جو ہی سرکار کا حکم ملے سر کے بل دوڑتے ہوئے آئے۔ اور وہ لوگ پکا منافق ہیں جو آدمی کہے میں رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا رسول اللہ کے فیصلے کو۔ اس سارے سبق سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام مطاع بھی ہیں، فرما روا بھی ہیں۔ چلیے پھر آئیے سبق پر۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور اگرچہ یہ بڑا بھاری ہے، یعنی یکدم بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا، یہ تحویل قبلہ اگرچہ بہت بھاری ہے، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان پر بھاری نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا کام چوں چرا ہے ہی نہیں، ہمارا کام تو غلامی ہے، فرما برداری ہے، رسول فرما روا ہیں، حکم دیں گے ہم مانیں گے۔ تو جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے نا ان پر بھاری نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اصل فرما بردار وہ ہے جس کو بات سمجھ میں آئے نہ آئے وہ کہے جی میں نے مانا، میں نے اطاعت کی۔ اب یہاں کچھ لوگوں کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، 17 مہینے تک تو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، ادھر منہ کر کے تو نماز نہیں نہ پڑھی، تو قبلہ تو یہ بنا ہے۔ تو وہ ہماری جو پہلی نمازیں تھیں جو ادھر منہ کر کے پڑھی ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ وہ بھی تو ہیں نا جنہیں یہ قبلہ نصیب ہی نہیں ہوا، فوت ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ یہاں ایمان کس کو کہا گیا ہے؟ نماز کو۔ ایمان کس کو کہا گیا ہے؟ نماز۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا ہی مہربان ہے، بخشش والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجہ کا، تیرے چہرے کے بار بار پھرنے کو، فی السماء آسمان میں، تیرے چہرے کو نا یوں آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے محبوبہ دیکھ رہے ہیں۔ سرکار جو نماز پڑھا رہے ہیں 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں ادھر منہ کر کے، ابھی تیسری رکعت میں کھڑے ہیں تو بار بار محبوبہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری رضا ہے، جس سے تم خوش ہوتے ہو۔ تو یہ ابراہیمی ملت پیچھے آیا نا، فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پہلے اس پارے میں، تو اب کعبہ بھی وہی ہوگا، قبلہ بھی وہی ہوگا جو ابراہیمی قبلہ ہے، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، جو تمہارا پسندیدہ ہے۔ محبوب پیارے، نمازیں تو تم نے پڑھنی ہے نا، تمہاری امت نے پڑھنی ہے، میں نے تھوڑی پڑھنی ہے۔ جدھر تیری مرضی ہم قبلہ بھی وہ بنا دیں گے۔ ہاں، ابا جی قبلہ سنایا کرتے تھے کہ حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ابوالفضل محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے نا
تو فرمایا کرتے تھے لگتا یوں ہو کہ اللہ نے فرمایا ہوگا جبریل جلدی کر، محبوب نے تمنا کی ہے جلدی کر، قرآن کی آیتیں لے جا۔ تو جبریل نے عرض کیا ہوگا رب العالمین تیرا محبوب تو نماز پڑھا رہا ہے، نماز سے فارغ نہ ہونے نہ دوں۔ اللہ نے فرمایا ہوگا نہیں جبریل نہیں، محبوب نے تمنا نماز کے اندر کی ہے، ہم پوری بھی نماز کے اندر ہی کریں گے۔ چل محبوبہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ محبوب پھیر لے ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ اب اس میں بھی ایک نکتہ ہے، کیا ہمارے سامنے قبلہ ہے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے قبلہ؟ نہیں۔ جن کو نظر آتا ہے نا قبلہ، ان کے لیے لازم ہے کہ بالکل قبلے کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، ادھر ادھر منہ نہ کریں۔ اچھا جن کو کعبہ نظر نہیں آتا تو ظاہر ہے دور ہے نا، تو وہ مسجد حرام وسیع ہے، اس کے کسی بھی گوشے کی طرف منہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں بھی ہو، وہ مدینہ شریف میں ہو، وہ مکہ شریف میں ہو، وہ فیصل آباد میں ہو، وہ لاہور میں ہو، وہ جہاں بھی تم ہو، وہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو کر لو اپنے چہروں کو اسی کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ جو اہل کتاب ہیں نا، یہودی عیسائی، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ تحویل قبلہ یہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے۔ انہو کا مرجع کیا ہے؟ مرجع تحویل قبلہ، یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کے کرتوتوں سے۔ یہ تلاش میں تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان صاحب قبلتین ہوں گے، پہلے ان کا قبلہ بیت المقدس ہوگا، پھر بعد میں۔ تو محبوب اب یہ حجت تو پوری ہو گئی، ایک نشانی تو پوری ہوگی نا، لیکن ہیں یہ ٹڈوں بے ایمان۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اے محبوب اگر تو ان اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں بھی لے آئے نا، ایک نشانی آ گئی نا، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو یہ تیرے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور محبوب اب تو بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرے گا، تاکہ ان کو لگ پتہ جائے فیصلہ اٹل آ گیا ہے۔ اب محبوب کو ان کی بات نہیں، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور محبوب یہ آپس میں بھی تو ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے نا، ان کے بھی قبلے الگ الگ ہیں، یہودیوں کا قبلہ الگ ہے، عیسائیوں کا قبلہ الگ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اوے سننے والو، اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا علم آ جانے کے بعد، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک تو اس وقت ظالموں میں سے ہوگا۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا، یہ جو اہل کتاب ہیں یہودی عیسائی، یعرفونہ، یہ پہچانتے ہیں اس کو، کس کو؟ نبی پاک کو، ہم ضمیر کا مرجع، یا سرکار ہیں یا تحویل کعبہ، یہ پہچانتے اس کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کہ بندہ اپنے بچوں کو نہیں پہچان لیتا۔ 20 لڑکے کھڑے ہوں، اپنا بیٹا بھی درمیان میں کھڑا ہو تو بندہ پہچان نہیں لیتا۔ یہ جس طرح 20-50 لڑکوں میں کھڑے ہوئے لڑکوں میں سے اپنے لڑکوں کو بندہ پہچان لیتا ہے، اسی طرح محبوب یہ اس کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے اور یہ جانتے ہیں۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، ہر ایک کے لیے جس کی طرف وہ اپنا منہ کرتا ہے، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ہر ایک کے لیے۔ میری بھی توجہ کسی نہ کسی طرف ہے، تمہاری توجہ بھی کسی نہ کسی طرف ہے،
ہر ایک کی، کس کی؟ ہر ایک کی، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی وجہ ہے، قبلہ ہے۔ سرکار کی بھی کوئی، سرکار کا بھی کوئی وجہ ہے، سرکار کا بھی قبلہ ہے۔ تفسیر روح المعانی کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، قبلہ تو جسد کا الکعبہ، محبوب تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ہے، وقبلہ تو روح کا آنا، اور تیری روح متوجہ ہے میری طرف، والے کلن ہر ایک میں اللہ بھی تو ہے نا، وقبلتی انت آیا ہے، اور محبوبہ میری تو ساری توجہ تیری طرف ہے نا، ساری توجہ تیری طرف ہے۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔